بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے تھے میں اسکاؤٹ بنوں گا۔ جی بچوں، جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ خالد جو اپنے ابو کی باتیں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا، یعنی بہت دل لگا کر بہت انٹرسٹ کے ساتھ سن رہا تھا، بولا، ابو جان، میں کل اسکول میں اپنے استاد صاحب سے اسکاؤٹنگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا۔ جی بچوں، یہاں پہ ابو جان کے بعد ندائیہ کی علامت ہے، کیونکہ وہ بچہ اپنے ابو جان کو مخاطب کر رہا ہے۔ تو خالد نے کیا کہا اپنے والد سے کہ میں کل استاد صاحب سے بھی اسکاؤٹنگ کے بارے میں مزید پوچھوں گا، جانوں گا، مزید معلومات حاصل کروں گا، یعنی مزید جانوں گا۔ اس کے ابو بولے، آپ ان سے بھی پوچھ لینا، چند باتیں میں بھی بتائے دیتا ہوں۔ جی بچوں، اس کے ابو نے کیا کہا کہ آپ ان سے بھی پوچھ لینا، لیکن کچھ باتیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جس کا آغاز ایک انگریز فوجی لارڈ بیڈن پاؤل نے 1907 میں برطانیہ سے کیا۔ برطانیہ انگلینڈ کو کہتے ہیں، تو وہاں کا ایک فوجی تھا لارڈ بیڈن پاؤل، اس نے وہاں سے اس تحریک کا آغاز، یعنی اس کام کا آغاز کیا تھا۔ یہ تحریک اس قدر مقبول ہوئی یعنی پسند کی گئی کہ جلد ہی دنیا نے اس کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے، یعنی اس کے فائدے کو محسوس کرتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کر لی، شامل ہو گئے۔ یعنی پوری دنیا میں یہ تحریک جو ہے پسند کی گئی اور لوگوں نے اس کے فائدے کو محسوس کیا اور اس میں شامل ہو گئے۔ اب یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کی تحریک بن چکی ہے۔ پاکستان بھی اس عالمی تحریک کا رکن ہے، یعنی پاکستان بھی اس تحریک کا بھی ایک رکن بن چکا ہے۔ پاکستان میں بھی اسکاؤٹس کی یہ تحریک کام کر رہی ہے، یہاں بھی اسکاؤٹس ہیں۔ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے چیف اسکاؤٹ مقرر ہوئے۔ جی بچوں، ہمارے ملک میں اسکاؤٹس کی جو تحریک ہے، اس کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا، کنہوں نے کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور وہی اس تحریک کے چیف اسکاؤٹ مقرر ہوئے۔ چیف یعنی سربراہ مقرر ہوئے۔ 1947 میں بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز نے ہندوستان سے پاکستان آنے والے مہاجروں کی بہت دیکھ بھال کی، یعنی ان کی بہت نگہداشت کی۔ مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والوں کو۔ جب پاکستان بنا تو ہندوستان سے جو مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو اس وقت ان اسکاؤٹس نے اور گرل گائیڈز نے مسلمانوں کی بہت مدد کی، نگہداشت کی، دیکھ بھال کی۔ اگلے روز خالد اسکول گیا تو اس نے اپنے استاد صاحب سے اسکاؤٹنگ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اسکاؤٹس کے اجتماع کو جمبوری کہا جاتا ہے، یعنی جب پوری دنیا کے اسکاؤٹس کا ایک اجتماع ہوتا ہے، ایک اکٹھ ہوتا ہے، وہ سب جمع ہوتے ہیں، تو اس اجتماع کو، اس اکٹھ کو جمبوری کہتے ہیں۔ جمبوری میں نہ صرف ملک بلکہ دنیا بھر کے اسکاؤٹس شرکت کرتے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹس کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں بچوں؟ عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹس کے 3 درجے ہیں، اور یہ 3 درجے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، 7 سے 11 سال تک کے اسکاؤٹ شاہین اسکاؤٹس کہلاتے ہیں، یعنی جن کی عمر 7 سے 11 سال تک ہوتی ہے انہیں شاہین اسکاؤٹس کہتے ہیں۔ شاہین ایک بلند پرواز پرندہ ہے۔ نمبر 2، 11 سے 17 سال تک کے اسکاؤٹ بوائے اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ جی بچوں، جن کی عمر 11 سے 17 سال ہوتی ہے انہیں بوائے اسکاؤٹ کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، 17 سے 25 سال تک کے اسکاؤٹ رویل اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ جن کی عمر 17 سے 25 سال تک ہوتی ہے انہیں رویل اسکاؤٹ کہتے ہیں۔ شاہین اسکاؤٹس کا نصب العین بلند پرواز ہے۔ نصب العین یعنی ان کا مقصد بلند پرواز، اونچا اڑنا، یعنی بڑے بڑے کام کرنا۔ شاہین ان کا نام ہی ایسا ہے کہ شاہین ایک بلند پرواز پرندہ ہے، بہت اونچائی تک اڑنے والا پرندہ ہے، تو اسی کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے شاہین اسکاؤٹس۔ تو ان کا جو مقصد ہے بلند پرواز ہے۔ ہر شاہین اسکاؤٹ وعدہ کرتا ہے کہ
الف یعنی نمبر 1 وہ کیا کیا وعدے کرتا ہے؟ ان میں پہلا وعدہ ہے الف، میں اللہ تعالیٰ کا کہا مانوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلوں گا۔ بے، سچا پاکستانی بنوں گا۔ جیم، سب کے کام آؤں گا۔ بوائے اسکاؤٹس کا نصب العین ہے المستعد، یعنی ہر لمحہ تیار رہنا، یعنی ہر لمحہ تیار رہو۔ روبر اسکاؤٹس کا نصب العین ہے بے لوث محبت۔ روبر اسکاؤٹس کو ہنگامی حالات میں لوگوں کو بچانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ ہنگامی حالات یعنی ایمرجنسی کے حالات جو ایک دم سے پیدا ہو جاتے ہیں، کہیں پہ بہت زیادہ آگ لگ گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے اور کوئی زلزلہ آ گیا ہے، اس طرح کی ناگہانی آفات ہوتی ہیں، ایمرجنسی کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو تربیت دی جاتی ہے، تیار کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ کہیں آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے یا سیلاب، روور اسکاؤٹس متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ متاثرین کے معنی ہیں جن پر کوئی اثر ہوا ہو، کسی چیز کا اثر ہوا ہو، یعنی ان چیزوں کا جن پہ اثرات ہوتے ہیں ان کی بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ اپنے استاد صاحب کی باتیں سن کر خالد بولا، سر میں بھی اسکاؤٹ بن کر لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں۔ میں اسکاؤٹ کس طرح بن سکتا ہوں؟ جی بچوں، یہ باتیں سن کر خالد کے دل میں بھی اسکاؤٹ بننے کا شوق پیدا ہوا اور اس نے اپنے استاد صاحب سے، سر سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ میں کیسے اسکاؤٹ بن سکتا ہوں۔ استاد صاحب نے کہا، ہمارے اسکول میں شاہین اسکاؤٹس کا یونٹ پہلے سے قائم ہے، میں تمہیں اس یونٹ کے انچارج کے پاس ابھی لیے چلتا ہوں، یعنی اس یونٹ کا جو سربراہ ہے، انچارج ہے، اس کے پاس میں آپ کو ابھی لے جاتا ہوں اور تمہارا نام شاہین اسکاؤٹس میں درج کرا دیتا ہوں، یعنی ان میں لکھوا دیتا ہوں۔ خالد خوشی خوشی اٹھا اور استاد صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جی پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے تھے میں اسکاؤٹ بنوں گا، سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔